محبت پیدا کرو تو ایسی پیدا کرو کہ نبی سے اور آل نبی سے پکی سچی محبت ہوگی تو تمہارے بچوں میں خوشبو آئے گی، خوشبو۔ اب ذرا سنو ابو بکر اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا فرمان ہے کیا؟ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جی بولو بچاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ میں نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، آقا کی بات چل رہی تھی وہیں سے یہ رخ مڑا تھا۔ جی 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 جی۔ ابو بکر صدیق ہمارے سید صاحب قبلہ نا جب حج کو گئے تو مجھے دکھا رہے تھے، بولے دیکھو یہ یہاں یہ یہاں یہ، اور حضرت وہ امام صاحب قبلہ بھی باتیں کر کے، تو جب نبی نا مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے گئے، کیونکہ مکے کے لوگوں نے ستایا تو حکم ہوا اللہ کی طرف سے ہجرت کر جاؤ، تو ساتھ میں ابو بکر صدیق تھے۔ جی کون تھے ساتھ میں؟ بولو ابو بکر ابو بکر صدیق۔ تو جو آپ نے سنا ہوگا نا غار ثور، جی سنا اس پہ کو چڑھ رہے تھے۔ آج کے دور میں اگر چڑھو گے نا تو ایک بوتل پانی پی جاؤ گے، آج کے دور میں۔ اس 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا؟ مجھ جیسا آدمی جب چڑھا وہاں پہ گیا تو ایک بوتل پانی میں پی گئے راستے میں، اور 1400-1500 سال پہلے کتنا کٹھن راستہ ہوگا کہ مت پوچھو۔ جی میرے نبی بھی چڑھ رہے ہیں، پیچھے دشمن ہے، ابو بکر صدیق بھی چڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اب میرے نبی کے نا قدموں میں نوکیلے پتھر لگ لگ کے خون نکلنے لگا۔ کیا نکلنے لگا؟ اللہ اکبر۔ کیا نکلنے لگا؟ بولو خون نکل۔ خون نکلنے لگا۔ اب جیسے ہی خون نکلا ابو بکر صدیق کا دل پگھل گیا، اور پگھلنے کے بعد کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، آج ابو بکر مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ۔ آقا آپ کی بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے ابو بکر یہ کوئی جگہ ہے مانگنے کی؟ جی پیچھے دشمن ہے، جلدی چلو۔ کہا نہیں آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی لفظ نہیں سنائی نہیں گیا جس کی ترجمانی اعلی حضرت کرتے، کیا بات واہ ہے، کیا جود و کرم ہے، ہے شہ بطحہ تیرا، تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، آقا میں آج مانگنا چاہتا ہوں، پیارے آقا سوڑے آقا آج میں مانگنا چاہتا ہوں، عشق بناؤ تو ایسا بناؤ، اپنے اندر محبت کرو، محبت پیدا کرو تو ایسی پیدا کرو کہ نبی سے اور آل نبی سے پکی سچی محبت ہوگی تو تمہارے بچوں میں خوشبو آئے گی، خوشبو۔ اب ذرا سنو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں آقا میں آپ کی بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا، آقا آج مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بھی پیار میں آ گئے، کہنے لگے ابو بکر جلدی مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ارے پیچھے دشمن ہے، قتل کرنے کے لیے، نبی کو مارنے کے لیے، معاذ اللہ وہ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ دشمن تھے، مکے کے کفار و مشرکین تھے۔ میرے نبی جا رہے تھے، ابو بکر نے کہا آقا میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے مانگو۔ ابو بکر کی اس مانگ پہ قربان ہو جانا۔ ابو بکر صدیق نے مانگا تو کیا مانگا؟ ارے دولت نہیں مانگی، روپیے پیسے نہیں مانگے، تخت و تاج نہیں مانگے، کپڑے لتے نہیں مانگے۔ ابو بکر کہنے لگے آقا آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جاؤ، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، میں آپ کو لے کر کے چلوں گا، میں یہ مانگ رہا ہوں میں آپ کی سواری بنوں، آپ میرے کاندھوں پر بیٹھ کے چلے، بیٹھ جائے اور میں لے کر کے چلوں۔ ابو بکر نے جب اتنا کہا تو نبی یہ کہہ سکتے تھے اے ابو بکر یہاں تو 1 کلو وزن لے کر کے چڑھا نہیں جائے گا، تم مجھے کاندھے پہ لے کر کے کیسے چڑھو گے؟ ابو بکر کو بھی سوچنا چاہیے تھا، خالی نہیں چڑھا جا رہا، نبی کو کاندھے پہ بٹھا کر کے کیسے چڑھوں گا؟ مگر صحابہ کا ایمان تھا، انہیں پتا تھا اگر نبی کاندھے پہ بیٹھ گئے تو ابو بکر نبی
بلکہ نبی ابو بکر کو لے کر کے چلے گئے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کہا کاندھے پر بیٹھ جاؤ، میرے آقا مسکرا دیے۔ کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آقا بیٹھ جائیے۔ سوڑے آقا میری تمنا ہے مجھ سے آپ کے یہ پاؤں نہیں دیکھے جا رہے، یہ خون نکل رہے آقا، آقا میری جان آپ پہ قربان، آقا جہاں پہ کانٹا لگے۔ ابو بکر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ارے یہ ایمان تھا ایمان۔ میرے نبی کاندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ذرا سنو، نبی جب کاندھے پہ بیٹھے اپنے غلام کا دل نہیں توڑ رہے، کاندھے پہ بیٹھے ابو بکر چڑھتے جا رہے۔ ابو بکر اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں اوپر چڑھ رہا ہوں یا پلین زمین پہ چل رہا ہوں۔ نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ابو بکر چلتے چلے جا رہے۔ اب ابو بکر اتنی مستی میں آئے، نبی کے ہاتھ پاؤں جو پکڑے ہوئے تھے ابو بکر نے ہاتھ چھوڑ دیے اور جھوم کر کے مستی میں چلنے لگے۔ جیسے ہی چلے بریلی کے امام علامہ الزمان فرید الابان ملید النظار سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا، عشق میں جھوم کر کے لکھا اور بولے اے ابو بکر آپ کا پیار، آپ کا عشق کیا عشق ہے؟ کہنے لگے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ ابو بکر چل رہے ہیں، میرے نبی کاندھے پہ بیٹھے ہیں، ابو بکر جھوم کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے چھوٹے بچے کو پیار کرتے ہیں اور کہہ رہے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا معراج کر رہا ہوں، اور چلتے چلے جا رہے۔ اب تو ابو بکر اور جھوم جاتے، نبی کا کبھی یہ والا تلوا چومتے ہیں، کبھی یہ والا تلوا چومتے ہیں، اور نبی کو جب تھوڑی گدگدی لگی تو نبی بولے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا ابو بکر اپنی معراج کر رہا ہے۔ کہا یہ کیسی معراج؟ کہا قرب خاص میں جانا آپ کی معراج ہے اور آپ کے تلووں کو چومنا ابو بکر کی معراج۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، محبت اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ۔ اور ذرا چلو میرے نبی اب آگے بڑھنے لگا ہوں۔ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے مکان میں مکہ شریف میں آقا دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اب ذرا سنو یہ پیدائش کا منظر سنو۔ اللہ اللہ، جیسے ہی میرے آقا دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو جب پتا چلا، آپ کے دادا محترم کو پتا چلا، عبد المطلب کو پتا چلا میرے عبداللہ کے یہاں میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی آئی ہے، چلو عبداللہ کا چراغ روشن ہو گیا ہے، مگر کیا پتا تھا یہ عبداللہ کا چراغ روشن نہیں ہوا ہے، انہی کی وجہ سے تو سورج روشن ہوا ہے، انہی کی وجہ سے تو یہ چاند روشن ہوا ہے، انہی کی وجہ سے تو ابو بکر روشن ہوئے، انہی کی وجہ سے تو حضرت عمر روشن ہوئے، انہی کی چمک ملی تو حضرت عثمان چمکے، انہی کی چمک ملی تو مولا علی چمکے، انہی کی چمک ملی حسن و حسین چمکے، انہی کی چمک ملی غریب نواز غوث پاک چمکے، انہی کی چمک ملی تو دنیا بھر کے اولیاء کرام چمکے، تو بریلی کے امام مچل کے بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بادوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، نبی کی 2-4 باتیں اور بتاؤں گا اگر اجازت ہو۔ اللہ اللہ، وہ باتیں تم نے سنی ہوں گی جب نبی پیدا ہوئے تو یہ ستارے بالکل قریب آسمان میں جیسے یہ قمقمے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں حضرت آمنہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، فرشتہ حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر کے آتا ہے۔ رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ، 3 جھنڈے لے کر کے آتا ہے۔ حضرت آمنہ خود
بیان فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا، لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئی ہے تو آپ نے سنا ہوگا حضرت حلیمہ کی کمزور اونٹنی وہ طاقتور ہو جاتی ہے، بکریوں میں دودھ نہیں تھا، ان کے تھنوں میں دودھ پڑ جاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، آپ نے سنا اس سال بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، جدھر دیکھو راستوں میں گلیوں میں خوشبو آ رہی ہے، مچھلیاں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی ہیں، اور یہی تک نہیں قریش کے جانور بولنے لگے تھے، یہ سب تم نے سنا ہوگا، مگر میں تھوڑا سا ہٹ بچ کے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ سنو، حضرت حلیمہ کی گود میں میرے نبی لیٹے ہیں، کپڑا ڈھکا ہوا ہے، اب مکے کی سرحد پہ حضرت حلیمہ پہنچ جاتی ہیں، تھوڑا تیزی سے بولوں گا ٹائم کم ہے، حضرت حلیمہ پہنچ جاتی ہیں، گود میں نبی لیٹے ہیں، کسی کو کیا پتا ہے اگر کپڑا ڈھکا ہوا ہے تو کون بچہ کس کا بچہ ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن مکے کی سرحد پر جب پہنچتی ہے حضرت حلیمہ خود بیان فرماتی ہے، میرے دل میں خیال آیا اے حلیمہ تو اتنی مالدار نہیں ہے، اے حلیمہ تو اتنی پیسے والی نہیں ہے، اے حلیمہ تیرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، تو جیسے تیسے کر کے روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک ٹوٹی پوٹی سواری لے کر کے تو مکے آ گئی ہے، پھر پتہ نہیں کبھی آنا ملے نہ ملے، اے حلیمہ ارے تو آ گئی ہے تو ایک تیر دو شکار کر لے، بچہ تو مل ہی گیا ہے، مگر مکے میں خانہ کعبہ ہے، ارے جا تو رہی ہے خانہ کعبہ کا، جاتے جاتے طواف کرتی جا، اس میں حجر اسود ہے اس کو چومتی جا، خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوم کے چلی جانا۔ حضرت حلیمہ کے دل میں خیال آیا، حلیمہ نے اپنا رخ موڑ دیا خانہ کعبہ کی طرف کو، جب رخ موڑا ہے تو سنو جیسے ہی رخ موڑا حضرت حلیمہ وہاں پہ پہنچی، میرے نبی گود میں ہے، کپڑا ڈھکا ہوا تھا، جو لوگ نبی کو اپنی طرح بتاتے ہیں انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، یا تو وہ مولانا نہیں ہے یا پھر وہ ابلیس کا چیلا ہوگا جو نبی کو اپنی طرح بتاتا ہے، مگر سنو پیارے اب میرے نبی گود میں لیٹے ہیں، حضرت حلیمہ پہنچی، لوگ طواف کر رہے تھے، جیسے ہی حلیمہ پہنچی تو لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، مشاہدہ کرنے والوں نے کیا، حلیمہ اگر ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، حلیمہ ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، حلیمہ ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، لوگوں نے طواف دیکھا، ارے کعبہ جھک رہا ہے، خاتون سے کہا، حلیمہ سے کہا کون خاتون ہے، تمہارا نام کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہو، اپنا بایو ڈاٹا بتاؤ، حلیمہ کہنے لگی تمہیں نام سے کیا مطلب ہے، لوگ بولے سنو پوری دنیا کے لوگ اگر جھکتے ہیں تو کعبے کی طرف کو جھکتے ہیں، آج یہ کعبہ تمہاری طرف کو جھک رہا، حلیمہ بولی نہیں یہ کعبہ میری طرف کو نہیں بلکہ میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے، اس کی طرف کو جھک رہا، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، انجمن برکات سننے کی ہے، بڑی پیاری بات سامنے آ گئی ہے، بڑی تیزی سے ختم کرنے لگا ہوں پیارو، مگر بڑی پیاری بات سامنے آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ جب میرے نبی کو لینے گئی تھی تو ایک بکری ایسی تھی جس بکری کا پیٹ پھول گیا تھا، جس بکری کے منہ سے تھوک اور رال ٹپک رہی تھی، لوگوں نے یہ تصور کر لیا تھا یہ بکری اب نہیں بچے گی، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے، اس بکری نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اب یہ بکری مر جائے گی، بچے گی نہیں۔ حلیمہ بھی اس سوچ کے چلی گئی تھی یہ بکری مر جائے گی، مگر حلیمہ جب گھر پہنچی ہے میرے نبی گود میں ہے، بکری جو تھی سسک رہی تھی، او کمیٹی والو مبارکباد ہے تمہیں، اور پورے سرولی والو جو تم نے کمیٹی والوں کا ساتھ دیا ہے تمہیں بھی مبارکباد ہے۔ آج نبی کی، آج اگر نبی کا فیضان، نبی کا کرم ہو گیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے نبی حضرت حلیمہ کی گود میں ہے، جب حلیمہ کے گھر آتے ہیں جیسے ہی آئے نبی نے ادھر کو تھوڑا تھوڑا اشارہ کیا، اب میرے نبی گود میں ہے، حلیمہ بکری کو دیکھنے جاتی ہے، جیسے ہی بکری کے پاس بیٹھتی ہے نبی بھی گود میں ہے، میرے نبی کل بلائے، میرے نبی مچلنا تھا، میرے نبی کے دو
दोनों पांव बकरी के पेट पे रख गए। जैसे ही रखे तो वो बकरी उठ के खड़ी हो जाती है और ठीक हो जाती है, सांसें लेने लगती है, खाने लगती है। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। इस शेर की एक तशरीह और करूंगा, जरा सुनो। मेरे नबी अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की ये बात जब फैल जाती है सारे लोगों में, कहा रे देखो जो बच्चा आया है वो तो नूरानी बच्चा है, वो तो बरकत वाला बच्चा है, वो तो प्यारा बच्चा है। कितने प्यारे हो। आज नबी का जिक्र हो रहा है और हमने ये पढ़ा है जहां पे अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है मेरे आका खुद तशरीफ ले आते हैं, रहमत के फरिश्तों का जिक्र भी होता है, आका की महफिल में आका खुद आते हैं। अगर सिरोली वालों तुमने डीजे नहीं बजाए, तुमने ढोल ताशे गाजे नहीं बजाए, नबी की महफिल सजाई है, नबी अगर सिरौली में आ गए हैं तो तुम्हारी सिरौली की तकदीर बुलंदो वाला हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह सुनो। और पहले से भी किस्मत बुलंदो वाला है। नबी की औलाद जो यहाँ रहती है, नबी के शहजादे जो यहाँ रहते हैं, तुम कभी ना कभी तो अपने बच्चों के घर जाते ही होगे, कभी ना कभी तो अपनी औलाद के घर जाते होगे। अगर नाना इन नवासों के घर आ गए तो नवासों का घर कहीं लंदन में नहीं होगा या नहीं होगा, मगर सिरौली में जरूर है। सैयद शहादत मियां बैठे हुए हैं। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जब ये बात उड़ गई कि बच्चा जिसके पांव से, जिस बच्चे के पांव अगर किसी बीमार को लग जाए तो वो बीमार ठीक हो जाए, बुखार वाले को लग जाए बुखार ठीक हो जाए, मरने वाला हो तो वो ठीक हो जाए। औरतें इकट्ठी हो गई, जमा हो गई, ज्यादा औरतें थी। नबी बोली हजरत हलीमा बोली शीमा जरा बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया। लाने के बाद मेरे नबी के इतने इतने पांव अभी छोटे से ही हैं, मेरे नबी के पांव बर्तन में धुला दिए और धुलाने के बाद मेरे नबी के पांवों का जो धोवन था हलीमा ने सारी औरतों को दे दिया। कहा लो, जहां डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, दवा फेल हो जाए, जहां ठीक ना हो, नूरानी बच्चे के पांवों का धोवन ठीक हो जाएंगे। और मेरे नबी ने जिस बच्चे ने मेरे नबी का वो पांवों का धोवन पिया था या सर पे हाथ रखा, अरे ठीक तो हुए ही थे, मगर मुशर्रफ बाइस्लाम भी हो गए थे। बाद में नबी पे उन्होंने कलमा पढ़ा था, तभी तो बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। प्यारा, वो बातें तो इतनी है। अल्लाह, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए नमूना बना लो, नमूना अमल बनाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाए। आज के बाद इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो यहां से आगे गुफ्तगू होगी। अच्छे शायर अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। देखो इसकी माँ कितनी बासलाहियत है, इतनी छोटी बच्ची को कितना शानदार दुपट्टा उड़ा के भेजा है। और बाज मेरी बहन वो होती है जो इतनी बड़ी बच्चियों को पैंट शर्ट और वो इलिप क्लिप क्या क्या लगा के बिल्कुल नाचने वाली औरतों की तरह बना देती है। इस बच्ची की माँ से सबक हासिल करो। समझ में आ रही है बात बढ़ाने की नहीं है, वरना इतनी शानदार बातें याद आ रही। इतने अच्छे शायर जिया यज़दानी साहब और गुलाम नूर मुजस्सम और बाकी फहरिस्त ये बताएंगे। हसन रज़ा ये जहाँ पहुँच जाते हैं ना तो सोती हुई महफिल भी जाग जाती है। बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं। प्यारो, आज के बाद ना इतने अच्छे हो जाओ, इतने सुंदर हो जाओ, इतने निराले हो जाओ। छोटो बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो। जिधर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। दिल से नफरत, कीना, हसद, बगावत निकाल के फेंक दो। गीबत, चुगली सब खत्म। हर तरफ बहारे बहारे हूँ। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला इस रौली में ए अल्लाह तू बहारें अता फरमा दे। मौला जो मेहमान हजरात आए उनके घरों में भी बहारें अता फरमा दे। मेरे भाइयों बहनों के यहाँ बरकतें अता फरमा दे। इतना दे कि हज़रत उस्मान गनी जैसी दौलत से उलमा को, हमें, इन्हें सबको अता फरमा दे। अल्लाह ऐसी दौलत से नवाज दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। जो बच्चियाँ जवान हो गई हैं अल्लाह
ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے، شادی کے لیے غیب سے مدد کر دے، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔